اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ دیکھیے مکی ہے، اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سماعت فرمائے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا و سزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ پر استقامت عطا فرما، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا، اور نہ کہ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، اس میں دیکھیے 40 رکوعات ہے۔ سماعت فرمائے۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں۔ یہ ہدایت دینے والی ہے متقی لوگوں کو، خدا سے ڈرنے والوں کو، جو یقین رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر جو تم پر اتاری گئی، یعنی قرآن پر، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے اتاری گئی ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ بلا شبہ کافروں کے لیے یہ بات برابر ہے کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور بعض لوگ منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، دراصل یہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود دھوکہ کھا رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اس کے عوض ان کے لیے المناک عذاب ہے، اور وہ جھوٹ بک رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، خبردار یہی لوگ فسادی ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں، خبردار یہی بے وقوف لوگ ہیں مگر نہیں جانتے۔ اور جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں، ان کو نہ تو تجارت سے کوئی فائدہ ہوا اور نہ ہدایت والے بن سکے۔ ان کی مثال منافقوں کی اس شخص کی مانند ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، اور جب اس کے آس پاس کی چیزیں روشن ہو گئیں تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ اب وہ کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اب وہ واپس نہ ہوں گے۔ یا ان منافقوں کی مثال آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہے جس میں اندھیریاں، گرج اور بجلی کی چمک ہے۔ کڑک اور گرج کی وجہ سے موت سے ڈر کر اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بینائی اچک لے جائے۔ جب بجلی اپنی روشنی ڈالتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں سے سننے کی طاقت، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت چھین لیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔
جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، اور تم اللہ کا شریک نہ بناؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ اس کام میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو جسے ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، تو تم ایسی ہی کوئی صورت بنا لاؤ اور اپنے مددگاروں کو بلا لو اللہ کو چھوڑ کر، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی ان کو کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے اور ہم شکل ہوں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دیے گئے تھے، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی۔ ایمان والے تو یہی یقین کریں گے کہ وہ مثال یقیناً حق ہے، اور جو لوگ کافر ہیں یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب تھا۔ اس مثال سے اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں اور برے لوگوں کو کرتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے مضبوط عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا اس کو وہ تو کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی فاسق لوگ نقصان میں رہیں گے۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے۔ اللہ نے تم کو زندگی دی، پھر وہی تم کو موت دے گا اور وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف توجہ کیا اور ان کو ٹھیک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے خلیفہ کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری پاکیزگی اور بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، بلا شبہ تو خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا تم ان چیزوں کے نام بتا دو، اس نے بتا دیا، یا تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے نہ کہا تھا؟ میں زمین اور آسمان کی تمام غیب کی چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور خوب کھاؤ جہاں سے تم چاہو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے زمین میں ٹہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اور آدم نے اپنے رب سے دعا کے چند کلمات سیکھ لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیا، بے شک وہی تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ،
جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا، اور جو انکار کرے ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور میرے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو، اور میری نازل کردہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور تم اس سے انکار کرنے میں پہل نہ کرو، اور میری آیت کو تھوڑی قیمت کے لیے نہ بیچو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ کتاب الہی تورات پڑھتے رہتے ہو، پھر بھی تم سمجھتے نہیں۔ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بلا شبہ یہ کام مشکل ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مشکل نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور ان کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تم میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے، اور میں نے تم کو سارے جہاں کے لوگوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ سزا کے بدلے فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کہیں سے مدد ملے گی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔